پاکستان میں بڑھتی ہوئی توہم پرستی کے باعث کالا جادو ایک کاروبار بن چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں کالا جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی توہم پرستی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ کالے جادو کے پیچھے دراصل منفی انسانی جذبات، حسد، بغض، عناد، دشمنی اور نفرت کارفرما ہوتے ہیں، اور جادو ٹونے کا بنیادی مقصد مخالف کو نقصان پہنچانا یا اپنے زیر اثر لانا ہے۔ کالا جادو کرنے والے زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں جو قبرستانوں، دریاؤں کے کناروں اور ویران جگہوں پر چلے کاٹ کر کالا جادو پر دسترس حاصل کرتے ہیں۔ یہ انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں جمع کرتے، حرام جانوروں کا خون اور مردہ لوگوں کے جسمانی اعضاء تک حاصل کرتے اور ان کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جادو ٹونا کروانے والوں میں مردوں سے زیادہ خواتین پیش ہوتی ہیں، کیونکہ حسد، کینہ، بغض اور نفرت کے جذبات مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ کام اس قدر زیادہ بڑھ گیا ہے کہ شہر میں صدقے کے گوشت کی فروخت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ سڑکوں کے کناروں اور نہر کے گرد گرد بڑی تعداد میں ایسے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں جو صدقے کا گوشت لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہ گوشت خرید کر وہی جانوروں اور پرندوں کے لیے پھینک دیتے ہیں جو کالا جادو سے متاثر اور پریشان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مخالفین کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کالا جادو کرنے والوں سے رجوع کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں کالا جادو کرنے والوں کی جائز اور ناجائز شرائط کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر کالا جادو کرنے والے، جنہیں عرف عام میں عامل کہا جاتا ہے، ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، مثلا پہاڑی کوے کا گوشت، سانپ کی کھال، معصوم بچے کا خون، لومڑی کا سر، بندر کی کھوپڑی وغیرہ۔ چونکہ یہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا سائل کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے عامل حضرات اس ٹاسک کے بدلے ان سے منہ مانگی فیس وصول کرتے ہیں۔ عامل حضرات کے دفاتر نما کمرے میں اگر جائیں تو وہاں کا ماحول ہی اس قدر پراسرار اور خوفناک ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ آنے والا شخص دہشت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ دفتر یا کمرہ دراصل ایسی اندھیری غار کی مانند دکھائی دیتا ہے جہاں پر کہیں بوسیدہ کھوپڑی پڑی ہے، کالے رنگ کی کوئی کھال لٹکی ہوتی ہے اور کہیں جانوروں کے اعضاء پڑے ہوتے ہیں۔ اسی کیفیت میں جان لیوا خاموشی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوتی ہے، اور ماحول پر ایسی ہیبت چھائی ہوتی ہے کہ سانس لینے میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ خوفناک فضا ہوتی ہے جس کو پیش کر کے عامل حضرات اپنے علم اور اپنی روحانی طاقت کا روب سائل پر ڈالتے اور پھر اس کے عوض ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔